اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کے متعلق ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب خلیفۃ المسلمین تھے، آپ جا رہے تھے، مکے کے گورنر نافع بن عبد الحارث عصفان کے مقام پہ کہا کہ میں سیدنا عمر کو ملتا ہوں، جا کے ان سے کوئی گائیڈنس لیتا ہوں اور انہیں اپنی کارکردگی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ مکے کے گورنر تھے۔ جب عصفان کے مقام پہ پہنچے تو سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عمر نے پہلا سوال کیا، اپنے پیچھے دنیا کی سب سے بہترین بستی ام القریٰ مکے کا قائم مقام گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ مکہ کس کے ذمہ لگا کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزہ۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، اتنی عظیم جگہ اور ایک غلام کے ذمہ کر آئے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین غصہ نہ کریں، میری بات پہلے سن لیں۔ اللہ کی قسم، پورے مکے کے اندر قرآن کا اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، علم الفرائض کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی کہ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آج تم قریش کے سردار، قریش کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ، ان سے اللہ نے ایک غلام کو اتنی عزت دی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتوں سے نوازیں گے اور بہت سے لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، یقیناً آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں ہر اعتبار سے آپ بہتر ہیں، لیکن اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ جس کو اللہ کا قرآن زیادہ آتا ہے، جس کو قرآن کا علم ہے، اس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ نے امامت کا حق اسے دیا ہے جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے۔ تو یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی یہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی اسمبلی مجلس مشاورت کے اندر صرف ان لوگوں کو رکھا تھا جو قرآن کا علم زیادہ جانتے تھے۔ آپ دیکھیں، پیچھے مصر میں ایک حکومت آئی تھی اور اس وقت کیفیت یہ تھی کہ 300 سے زیادہ حافظ قرآن ممبر آئے تھے، اور پوری ملت کفر کو مصیبت پڑ گئی تھی کہ جس طرح ممکن ہے اس حکومت کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر یہ حافظ قرآن کو پڑھے ہوئے، قرآن کو سمجھنے والے لوگ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے تو ہمارے لیے وہ زوال کا دن شروع ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بریسٹر ہیں، بدنصیب اتنے ہیں کہ ان میں سے بعض کو قل ہو اللہ نہیں آتے، 6 سال پہلے بھی قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکے، آج بھی ان کی زبان پہ یہ نہیں چڑھتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی قرآن کے احترام کیا ہی نہیں ہے۔ جب ایسے لوگ ہوں گے تو ملکوں کی حالت یہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صاحب قرآن بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن هو اہل اللہ، جو اہل قرآن ہیں وہی تو اللہ والے ہیں، وہی تو اللہ کے ولی ہیں۔ ہم نے ننگوں کو، گندوں کو، غلیظوں کو، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جن سے بدبو آتی ہے، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ حقیقتاً اولیاء اللہ وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز کو ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ وہ کسی فیکٹری کا مالک ہے تب، وہ کسی دکان کا مالک ہے تب، وہ ایک مزدور ہے تب، یہ کوئی ضروری نہیں وہ مسجد کا امام، قاری یا خطیب ہے تو وہی ولی اللہ ہے، دوسرے نہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے بہتر ہوں، جو اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، جن کی صبح شام تلاوت میں گزرتی ہے، آنا اللیل و اطراف النہار۔
رات بھی تلاوت، دن بھی تلاوت. جب دیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت، نمازوں کی تاکید، حقیقتاً یہ اولیاء اللہ ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. تو میرے عزیز بھائیوں، اب ہم جو اتنی پیاری کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا ہم پہ حق کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتے ہیں، یہ سورت نساء ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ مخاطب میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، آمنو، صحیح ایماندار بن جاؤ. 3 چیزوں پہ غیر متزلزل، غیر مشروط کمٹمنٹ کر لو. سب سے پہلی باللہ، اللہ کے ساتھ، کہ جو میرا رب چاہے گا ویسے. دوسرا ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ. والکتاب، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ. یہ غیر مشروط کمٹمنٹ کر لو، اس پہ پکے ایماندار بن جاؤ. نزل علی رسولہ، کتاب صرف وہی نہیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی. والکتاب الذی انزل